اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے 15 رمضان کو۔ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا امام علیہ السلام کی صلح کے متعلق کہ امام علیہ السلام نے یہ صلح کیوں کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مسلمان کیا اس کے متعلق کہتے ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہے، اس کے صلح کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے، امام علیہ السلام کے مقاصد کیا تھے، معاویہ ابن ابو سفیان کے کیا اس کے جو ہے وہ مقاصد تھا، غرض تھا اس سے صلح سے، امام علیہ السلام نے صلح کی یا امام سے صلح کی گئی، کیا امام علیہ السلام نے جو ہے وہ بیعت کر لی تھی اپنے مخالف کی۔ یہ سارے سوال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ہم تاریخ یعقوبی کو دیکھیں تو تاریخ یعقوبی آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ معاویہ نے مخفی طور پر امام حسن کے لشکر میں یہ شائع کرانے کے لیے کچھ افراد بھیجے کہ قیس بن سعد جو امام علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار تھا معاویہ سے مل گیا ہے۔ دوسری طرف عبید اللہ ابن عباس کے فرار کرنے کے بعد قیس بن سعد کی سپہ سالاری میں لشکر کے کچھ افراد اس خبر کو منتشر کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ لشکر میں بھیجے گئے، جن میں مغیرہ ابن شعبہ، عبداللہ ابن قریظ اور عبد الرحمن ابن ام الحکم کو امام علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا، اور جب وہ امام علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے آگے لشکر کے اندر جو ہے وہ باہر جیسے امام کے خیمے میں گئے اور صلح کی پیشکش کی اور امام نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو باہر نکلے اور لوگوں کو یوں کہنے لگے، سنانے لگے کہ خداوند عالم نے فرزند رسول کے ذریعے سے خون کی حفاظت فرمائی اور فتنہ کا خاتمہ جو ہے وہ کر دیا، امام حسن نے صلح قبول کر لی ہے۔ لشکر یہ سن کر غیظ و غضب میں بفر گیا اور ان کو ان کی سچائی کے بارے میں کوئی جو ہے وہ شک نہ ہو سکا، اور اس وجہ سے وہ جو سارا بعد میں سلسلہ ہوا۔ تو یہ ان کی اپنی تاریخ کے مطابق یہ سازش جو ہے وہ امیر شام کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سلسلہ ہوا اور امام علیہ السلام کے خلاف بہت سارے لوگ ہو گئے۔ اس سے پہلے امام علیہ السلام کی صلح سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ کیوں صلح کرنی پڑی، اور جندد اور امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس وقت حکمین کو قبول کیا، اور جس طرح امام علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا مولا علی علیہ السلام کو دومت الجندل کے اندر جو ہے وہ ایک طرف سے امر سعد اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اشعری جو ہے وہ اس کو ابو موسیٰ اشعری اس کو جو ہے وہ حکم قرار دے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہی سلسلہ امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی آیا ہے، یا اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صلح کی کافروں کے ساتھ، تو کیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ جو ہے وہ کافروں کو تسلیم کر لیا تھا، ان کے کفر کو تسلیم کر لیا تھا، یا صلح کے غرض و مقاصد جو ہے وہ جو خود رسول اللہ کے تھے یا مولا علی علیہ السلام کے تھے، وہی غرض و مقاصد امام حسن علیہ السلام کے بھی تھے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام نے صلح کی اور اس کے بعد تو اگر حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ امیر شام کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے تھے تو پھر تو اب کہیں، بلکہ نہیں، بلکہ امام علیہ السلام لشکر کو تیار کیے ہوئے تھے اور وہاں پر سازش کی گئی اور امام علیہ السلام کا قتل ہو گیا۔ پھر اسی لشکر کو لے کے امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ نکلے، امام تو لشکر لے کر نکلے ہوئے تھے، تو یہ کس طرح جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کامل ابن اسیر نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا لکھا، جو تاریخ طبری والے نے بھی اسی طرح لکھا، تاریخ یعقوبی نے بھی اسی طرح لکھا، اسی طرح شرح نہج البلاغہ جو ابن ابی الحدید جو ہے معتزلی، اس نے بھی جو اسی طرح کا جو لکھا کہ یہ چھوڑ دیا گیا ایک جو ہے وہ شوشہ
امام علیہ السلام کے لشکر میں کہ قیس بن سعد بن عبادہ جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ جا کر مل گیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگ تتر بتر ہو گئے اور بکھر گئے۔ اسی طرح اگر آپ شیعوں کی تاریخ شیخ مفید اللہ رحمہ کی الارشاد کے اوپر نظر ڈالیں تو وہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ قبیلوں کے سرداروں کی ایک جماعت نے مخفی طور پر معاویہ کو اس کی باتیں سننے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے لکھا اور اس کی طرف متوجہ کیا، اور یہ بھی تحریک کیا کہ وہ جیسے ہی ان کے پاس پہنچے گا وہ امام حسن علیہ السلام کو اس کے حوالے کر دیں گے یا ناگہانی طور پر ان کو قتل کر دیں گے۔ امام حسن علیہ السلام اس واقعے سے باخبر ہوئے اور اسی وقت آپ کے پاس قیس بن سعد کا خط بھی پہنچا کہ آپ عبید اللہ بن عباس کو معاویہ کے پاس روانہ کر چکے تھے تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ بیعت کر کے عراق سے جو ہے وہ واپس کر دے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بعین ہی جس طرح اس سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا جو ہے وہ اشعث بن کندی جو ہے، اشعث کندی، اس نے جو کیا تھا امام علیہ السلام کے خلاف، اور پورا ایک جو ہے وہ جدا ہو گیا یہ سارا سلسلہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ خوارج وہاں سے بنے، اور انہی کے جو تانے بانے اس لشکر کے اندر موجود تھے اور اس کے جو ماننے والے تھے وہی افراد جو ہیں وہ خود امام حسن علیہ السلام کے بھی جو ہے وہ مخالف جو ہے وہ ہو گئے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں جو مورخین نے لکھا ہے، اس واقعہ کو لکھنے والے مورخین نے جنہوں نے حالات امام حسن علیہ السلام کے نزدیک صلح قبول کرنے کی فکر کو درست جانا ہے یا ان کی صلح کرنے پر مجبور کیا گیا، صرف ایک اشارہ کی حد تک جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ کچھ لوگ تو مورخین جو ہیں وہ مترف ہو کر خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنے رائے کا اظہار نہیں کیا، اور بعض نے اس عمل کو درست بتایا اور اس کے لیے دلیلیں بھی پیش کی، اور کچھ لوگوں نے اس فیصلے کے اوپر بڑی تنقید بھی کی اور سخت لب و لہجہ بھی استعمال کیا اور اپنے جاہلانہ تعصب کا اظہار بھی کیا۔ مورخین چاہے دوست ہوں یا دشمن، جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کی مشکلات کے بارے میں روایات نقل کی ہیں، ان میں سے ایک روایت بھی ایسی کسی نے بیان نہیں کی کہ جس میں ہر اعتراض کا جواب موجود ہو، یا کم سے کم اس مؤدبانہ سوال کا جواب ہو کہ بے شک ایک پیشوا، ایک رہبر کا بہترین سر انجام اور شائستہ ترین عاقبت شہادت ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے شہید ہونے سے کیوں رخ موڑ لیا؟ یعنی امام علیہ السلام کا جو لشکر تتر بتر ہو گیا، جو موجود تھے کچھ افراد، امام نے ان کے ساتھ اسی لشکر کے ساتھ شہادت کا جام کیوں نوش نہیں کیا جس طرح سید الشہداء نے کیا، امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کیا؟ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس راز کو جو ہے وہ کشف کرنے کی طرف قدم اٹھا سکتے تھے اور اس کا جواب دے سکتے تھے۔ یہ امام حسن کی صلح کی اصل وجہ کو واضح کرنے کے لیے کافی تھا، اور اس کے بعد امام حسن کی دوسری مشکلوں اور محنتوں کو شمار کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں تھی، چونکہ تنقید کرنے والوں اور سوال کرنے والوں کے عقیدہ کے مطابق یہ تمام مشکلات اس بات کی دلیل نہیں بن سکی کہ صرف صلح ہی عملی طور پر راہ حل پہ جو ہے وہ شمار ہو سکتی ہے، اور اس کے حل کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس گروہ کا سوال یہ ہے کہ کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے سب سے بہترین حال یعنی راہ خدا کی راہ میں شہید ہونے کو منتخب نہیں فرمایا ہے، جس طرح امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی مانند مشکلات میں شہادت کو انتخاب فرمایا، اور یہی شائستہ انتخاب تاریخ انسانیت میں ظلم کی ضد قرار پایا، کیونکہ امام حسن نے پہلے دور میں اس راہ کو انتخاب نہیں فرمایا جس کا آخری دور میں آپ کے بھائی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے انتخاب فرمایا ہے۔ مختصر امام حسن کی کس وجہ سے آپ نے جامع شہادت جو ہے وہ نوش نہیں فرمایا؟ نعوذ باللہ، کیا آپ ڈر گئے تھے؟ بالکل بھی نہیں، چونکہ آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام آپ سے زیادہ نہ قوی تھے، نہ دلیر تھے، نہ شجاع تھے۔ امام جو ہے وہ اپنے وقت کا سب سے شجاع ترین جو ہے وہ تو امام حسین علیہ السلام کے بھی امام تھے، زیادہ نہ تلوار جاننا امام حسن علیہ السلام امام حسین کے بھی جو ہے وہ بڑے بھائی تھے، اور خدا کی راہ میں جو ہے وہ فداکاری اور عقیدہ اور بہادری اور میدان میں جنگ میں مردانگی دکھانا اور تلوار چلانا بالکل ہم پلہ تھے، دونوں بھائی تھے، حسن و حسین ایک ہی نور کے دو حصے تھے، عرب میں ان سے بڑھ کے کوئی بہادر جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ یہ تو سوچا نہیں جا سکتا۔ ہرگز وہ روحانی پیشوا اپنی درخشاں تاریخ، اپنی معطر زندگی کے ساتھ دنیاوی زندگی کو جاویدانہ نعمتوں پر اور اس جہان کے جو ہے وہ ابدی ملک کو جس کو خدا نے اس کے لیے قرار دیا ہے، کس طرح اس پر اس دنیا کو ترجیح دے سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بعض یہ کہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ امام حسن ڈر گئے تھے اپنے قتل ہونے سے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو مؤخر کر دیا۔
کس طرح وہ شخص جو ہے وہ ڈر سکتا ہے یا بزدلی کا شکار ہو سکتا ہے کہ جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، یہ کائنات جو ہے وہ ابدی جو زندگی ہے وہ انہی کی ہے، اور ان کے جو ہیں وہ سردار ہیں، اپنی سرداری کے لیے اس معمولی سی اس خاکی سی دنیا کو، جس کے باپ نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا کی خاطر اس نے جو ہے وہ شہادت کو چھوڑ دیا ہو؟ یہ تو جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یا تیسری بات یہ ہو سکتی ہے، جس طرح بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ کیا امیر شام کو جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کے لائق سمجھ لیا تھا اور حکومت اس کے حوالے کر دی تھی؟ تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امام حسن جیسی شخصیت جو ہے وہ حکومت کے لائق و شائستہ کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اگر سمجھتی ہوتی تو پھر جو ہے وہ اس سے جنگ کیوں کرتے؟ امام لشکر کشی کیوں کرتے اس کے خلاف؟ مولا علی علیہ السلام کیوں کرتے؟ اگر اس کو جو ہے وہ ائمہ تحریر میں سے کوئی بھی اس کو اس قابل جو ہے وہ سمجھتا ہوتا، یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے، یہ تو آ ہی نہیں سکتا کسی کے ذہن میں۔ آپ نے بیعت کے ایام میں اس کو کوفہ سے اس طرح کے مضمون کا خط تحریر فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں، بغاوت و سرکشی سے امام نے فرمایا باز آ جا، زمین پر مسلمانوں کا خون نہ بہا، خدا کی قسم اس میں تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، تو خداوند عالم سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ لوگوں کے خون کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ یہ جو ہے وہ شرح نہج البلاغہ کے اندر آپ اس کو دیکھ لیں۔ اسی طرح صلح کے بعد امام حسن کے ایک صحابی نے آپ کے سلسلہ میں تند لہجہ میں جب کچھ باتیں کی تو آپ نے اس کے جواب میں یوں آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھ کو اچھے یار و ہمدم مونس ملتے تو میں رات دن معاویہ سے جو ہے وہ جنگ کرنے سے گریز نہ کرتا۔ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، امام اس کو وہ حق پر سمجھ رہے تھے اور اس کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس آدمی ہو جاتے تو دن رات اس سے جنگ کرتا۔ مدائن میں ایک تاریخ ساز امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم ہمیں ملک شام کے لوگوں کے سلسلہ میں کوئی پشیمانی اور شرمندگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابن سعید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کو ہم پہلے بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امیر شام سے صلح کرنے کے لیے اسی چیز نے ابارا ہے جس چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی زمرہ اور بنی اشجع اور اہل مکہ کے ساتھ حدیبیہ والے دن جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابارا تھا جب واپس آ رہے تھے، صلح کے لیے برانگیختہ کیا تھا۔ وہ تنزیل قرآن کا انکار کر رہے تھے اور یہ تعویل قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ امام کے یہ الفاظ اہل شام کے لیے یہ ہیں، یعنی امام ان کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مکہ والوں کو جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ لہذا آپ کی صلح جو ہے وہ حاکم شام کو شائستہ جاننے کے معنی میں ہے، نہ جنگ کا ترک کرنا بزدلی اور خوف کی وجہ سے ہے، نہ شہادت سے گریز ہے جو ہے وہ زندگی کی طمع کی وجہ سے ہو، اس معنی میں ہے کہ بلکہ آپ نے ان حالات میں صلح کی جن میں صلح کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آپ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ السلام کی موقعیت کے درمیان فرق اسی جگہ پر ہے، چونکہ امام حسین کے پاس مخصوص حالات میں جو ہے وہ چارہ جوئی تھی، شہادت اور صلح، اور یہ فطری بات ہے کہ سب سے برتر شخصیت جو ہے وہی ہے کہ جو ہے بہتر شائستہ راہ حل کو نہیں جو چھوڑ سکتی، لیکن امام حسن علیہ السلام ان حالات میں تھے کہ آپ کے لیے شہادت کا دروازہ ہی بند ہو گیا تھا۔ امام علیہ السلام کے لیے شہادت کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ اس کو ہم ثابت کریں گے اور آگے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کے سامنے صرف ایک راہ حل بچ گیا تھا اور وہ صلح تھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا مسکن میں میدان راستہ تھا اور وہاں پر آپ کا دشمن بھی مادہ تیار تھا، تو آپ بے دھڑک وہاں جو ہے وہ کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ سوال جو ہے وہ یہاں پر اٹھتا ہے، اور یہ بات سننے کو کیوں نہیں ملی کہ آپ وہاں تشریف لے گئے ہوں یا وہاں پر دشمن کے مقابل ہوئے ہیں، یہ سختیوں میں آپ کی جان لبوں پر آ گئی ہو۔ بے شک کہ اگر آپ ایسا اقدام فرماتے یعنی میدان جنگ میں قدم رکھتے، جان ہتھیلی کو رکھ کر جو ہے وہ جنگ کرتے، تو آپ کے سارے مخلص شیعہ جو ہے وہ اسی طرح آپ کا ساتھ دیتے جس طرح امام حسین علیہ السلام کا ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے جو ہے وہ کربلا کے اندر انہوں نے دیا۔ امام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟
اس طرح امام حسن علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا؟ ہاں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں امام حسن کا واقعہ دوسرے اہل بیت کے واقعہ کے علاوہ ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں تاریخ میں مشکل اعتراضات کو مرکب اور منظم کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بیہودہ بکنے والوں نے اپنی گھڑی ہوئی خود ساختہ منطق سے مشکل کو اور مشکل بنا دیا، اور حقیقت کو لوگوں کی فہم و فراست سے جو ہے وہ بالکل دور کر دیا۔ یہ فطری بات ہے کہ اس کی زبردستی جو ہے وہ ان کا لازمہ اور واقعات کے متن سے دور اور اجنبی بنا دیتا ہے کہ بے بنیاد فیصلے کیے جائیں۔ یہ فیصلہ ہر چیز سے زیادہ امام حسن علیہ السلام کی سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور ان کی سیاست کو کمزور اور سیاست کا جلوہ اور بغیر کسی سمجھ و بوجھ کے فکر کی جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے ایک تنقید کا سیلاب جاری کر دیا جائے۔ اب جب کہ اگر ہم دیکھیں تو امام علیہ السلام کے لیے اصلاً راہ خدا میں شہید ہونے کا دروازہ ہی بند ہو چکا تھا۔ اگر امام کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوتا تو امام علیہ السلام کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کچھ بات آپ کی خدمت میں کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست کے اوپر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شہادت کا مطلب کیا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں، کہ جس کی خاطر شہید ہونا ہے وہ شہادت ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مبہم حالت کی منظر کشی کرنا جس نے آخری لمحوں میں مدائن میں امام حسن علیہ السلام کا جو ہے وہ احاطہ کر لیا تھا، وہ منظر کشی کیسی تھی، وہ مہم جو کیا تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ اہداف اور مقاصد کے متعلق جو ہے وہ جو امیر شام ہے اس کے جو ہے وہ اہداف کیا تھے، اس کی پالیسی کیا تھی، جب تک اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک یہ گتھی نہیں سلجھے گی امام حسن علیہ السلام کی سلو کرنے کی۔ یہ باتیں پہلے ہمیں سمجھنے ہوں گی کہ شہادت کا مقصد کیا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کا مطلب کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، یہ سب سے پہلے سمجھنی چاہیے۔ پھر اس مدائن کے اندر جو آپ کی جو ہے وہ منظر کشی تھی وہاں پر کیا ہوا اور کیا اس کے ساتھ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور امام نے جو ہے یہ قدم اٹھایا، اس چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کے جو مقاصد سے، جو امام علیہ السلام کے مقصد تھا، اس کے خلاف جو حاکم شام نے جو پالیسیاں اختیار کی وہ کیا تھیں، جب تک ان کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک یہ ہمارے سامنے بات نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔